اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو انتہائی غریب اور مفلس تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں پھر شہر میں بیچ دیتا تھا، اور جس سے اپنا اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا جو انتہائی مشکل سے چل رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس شہر میں میرا روزگار زیادہ اچھا نہیں چل رہا، تو میں سوچتا ہوں کہ میں کسی اور شہر چلا جاؤں اور وہاں سے اپنا رزق حاصل کروں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا اپنے گھر سے نکل گیا اور کسی دوسرے شہر چلا گیا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہیں دیا اور کوئی کام نہیں ملا۔ مجبوراً اس نے یہی کام کیا اور یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک وہ ایسے ہی کام کرتا رہا، لیکن دوسرے شہر میں تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کی بھی خبر نہیں رہ سکا اور اپنا ہی گزارا کرنے لگا۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ لکڑہارے کی بیوی نے شروع میں تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گزارا کیا، لیکن جب بات فاقوں پہ آ گئی تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے اس شہر کے وزیر کے محل میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات لکڑہارے کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے، اور اتنے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس وزیر کے صحن میں تشریف لائے اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے نہایت ادب سے عرض کی، مولا آج 22 رجب المرجب۔ اسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں ہو، پریشانی میں ہو، اور وہ سچے دل سے 1.25 کلو میدے کی پوریاں بنا کے 2 کنڈوں میں رکھ کے ہمارے نام کی نیاز دے 22 رجب المرجب کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دے گا۔ اور اتنے میں ہی اس لکڑہارے کی بیوی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اسی وقت سچے دل سے نیاز دینے کی نیت کی، اور جس دن 22 رجب المرجب ہوئی تو لکڑہارے کی بیوی نے نیاز دی۔ وہ اپنے شہر میں نیاز دے رہی تھی، لیکن دوسرے شہر میں لکڑہارا اسی وقت درخت پہ چڑھا ہوا تھا کہ اس کی کڑھاری زمین پہ گری۔ جب وہ کڑھاری لینے زمین پہ اترا تو اس نے دیکھا کہ کڑھاری کے نیچے کوئی چمکدار چیز ہے۔ جب اس نے اس جگہ کو اور کھودا تو اس میں سے سونا اور جواہرات نظر آئے، جو کہ اس نے تھوڑا تھوڑا سونا آہستہ آہستہ نکال کے اپنے پاس جمع کیا اور پھر لے کے اپنے شہر چلا گیا۔ گھر پہنچ کے اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک خوبصورت سا مکان بنوایا۔ اس کے بیوی اور اس کے بچے اس گھر میں سکون اور آرام سے رہنے لگے۔ ایک روز اس لکڑہارے کی زوجہ نے اپنے خاوند سے نظر امام کے بارے میں بات کی، اور جب بتایا کہ اس نے ایسا ایسا خواب دیکھا اور اس نے 22 رجب کو نیاز دلوائی، تو لکڑہارے کو یاد آیا کہ جس دن اسے خزانہ ملا تھا وہ بھی 22 رجب کا ہی دن تھا، اور وہ سچے دل سے متاثر ہو کے اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے ہر سال نیاز دینی شروع کر دی۔ ایک دن وزیر کی بیوی، وہ وزیر جس کے گھر پہ لکڑہارے کی بیوی کام کرتی تھی، وزیر کی بیوی اپنے محل کی بلندی پہ چڑھی اور اس نے دیکھا کہ کچھ دور نہایت خوبصورت نیا مکان بنا ہے۔ تو اس نے اپنی کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو اس کنیز نے جواب دیا کہ یہ اسی لکڑہارے کی بیوی کا مکان ہے جو آپ کے محل میں کام کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلوایا اور حالات معلوم کی۔ لکڑہارے کی بیوی نے اپنا تمام خواب اور کنڈوں کی نیاز اس وزیر کی بیوی کو بتا دیا۔ وزیر کی بیوی کو یقین نہیں آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رہزنی کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہو گئی ہے، اور اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر کی بیوی میں یہ خیال آنا تھا کہ اس کے شوہر یعنی وزیر اعظم پہ مصیبت آ گئی۔ وہ یہ ہوا کہ بادشاہ وقت کا ایک اور نائب وزیر تھا جو اس وزیر کے خلاف تھا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ آپ کے اس وزیر نے شاہی خزانے میں خیانت کی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور حساب کتاب طلب کیا، تو وہ حساب نہ دے سکا، اور بادشاہ غصے میں آ کے وزیر کو اس کی جگہ سے برخاست کیا اور کہا کہ تم میرے دیے ہوئے محل سے بھی نکل جاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی محل سے نکلے اور کہیں اور جانے لگے، تو راستے میں انہیں خربوزہ بیچنے والا نظر آیا۔ انہوں نے خربوزہ لیا اور اپنے کپڑے میں باندھ لیا کہ کہیں سکون سے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ جس روز بادشاہ نے وزیر کو نکالا تھا اسی دن
شہزادہ شکار پہ گیا تھا لیکن مقررہ وقت تک نہیں آیا۔ بادشاہ پریشان تھا تو وہ نائب وزیر جس نے اس وزیر کی شکایت کی تھی بادشاہ کے قریب آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس وزیر کو آپ نے برخاست کیا ہے، نکالا ہے، اس نے انتقام میں شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا؟ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو اس معذور کیے ہوئے وزیر کو بلانے کا حکم دیا۔ سپاہی گئے، وزیر کو لے کے آئے۔ وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں میرے شہزادے کا کیا کیا؟ تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمیں شہزادے کا نہیں پتا۔ بادشاہ نے ان کا سامان چیک کرو۔ سامان چیک کیا تو سامان میں جس رومال میں کپڑے میں انہوں نے خربوزہ رکھا تھا، وہ جب کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نکلا۔ یہ دیکھ کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ان دونوں کو قید کر دو، کل صبح ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر اور اس کی بیوی کو قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے غمگین ہو کے پوچھا کہ اللہ جانے ہم پہ ایسی کیا مصیبت آئی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ وزیر کی بیوی نے بہت سوچا اور سوچ سمجھ کے کہتی ہے کہ بس ایک گناہ ضرور ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو رکر ہارے کی بیوی ہمارے پاس کام کرتی تھی، اس نے مجھ سے ایک دفعہ امام جعفر صادق کی نظر کے متعلق بیان کیا تھا جس پہ میں نے یقین نہیں کیا اور میں نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہم پہ مصیبت آنی ہے کہ تم نے آل نبی کی بات پہ یقین نہیں کیا؟ اور فوراً اسی وقت انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور امام جعفر صادق سے مناجات کی کہ مولا ہماری مشکل آسان کر دیں تو ہم آپ کی نیاز دیں گے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی وقت شہزادہ محل میں لوٹ آیا۔ چونکہ بادشاہ نے شہزادے کا سر دیکھ لیا تھا، قلم ہوا ہوا سر تھا، اور ادھر شہزادہ زندہ سلامت بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ اور حیران ہوا، اور حیران ہو کے اس نے فوراً اس وزیر اور اس کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے کپڑوں میں سے شہزادے کا سر نکلا اور میرا بیٹا زندہ سلامت آ گیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو وزیر نے اس کی بیوی نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے رکر ہارے کی بیوی نے خواب دیکھا اور کس طریقے سے اسی دن رکر ہارے کو خزانہ ملا، اور اس کی بیوی نے آ کے جب خواب بیان کیا تو وزیر کی بیوی نے سننے سے انکار کیا اور اسی دن سے ان پہ مصیبتیں آئیں۔ تو یہ سن کے بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس نے بھی اپنی مشکلات کی حل کے لیے امام جعفر صادق سے مناجات کی اور ان کی منت مانی، اور اس کے بعد بادشاہ نے اس وزیر کو یعنی جس کو ہٹایا تھا اس کے عہدے سے، اس کو دوبارہ سے اس کے عہدے پہ بحال کر دیا۔